ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم اعتزاز احسن صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب۔ الیکشن کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ڈاؤٹس تو کئی طرف سے تھرو کیے جاتے تھے، مگر اب ایسے حلقوں سے بھی ڈاؤٹس آتے ہیں کہ مثلا مولانا فضل الرحمان بھی فرما رہے ہیں جی کروڑوں لگتے ہیں، لاکھوں لگتے ہیں، اربوں لگتے ہیں اسمبلیوں میں۔ خاقان عباسی صاحب بھی پہلے یہ بات اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ زبان زد خاص و عام ہے ان الیکشنز کے بارے میں، اور یہ جو اب ان لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں، اس کے بعد ہم کیا سمجھیں اعتزاز احسن صاحب؟ دراصل قاضی صاحب، یہاں آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹس، صرف کرپشن نہیں جس کا شاید میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، اور لیکن ہوگی اس میں بھی، پر اس الیکٹورل عمل میں اس دفعہ جو سب سے زیادہ کرپٹ پریکٹس کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران نے۔ میرے ذہن میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ با اختیار تھے، ان کے پاس یہ طاقت اور صلاحیت آئین دیتا ہے، خود آئین، کہ ایک دفعہ نگران اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو جو چیف الیکشن کمشنر ہی بیکمز دا چیف ایگزیکٹو، ہی بیکمز وہ وزیر اعظم اصل وہ ہوتا ہے، اور وہ چیف ایگزیکٹو آپ کو 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہوں، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، اور وہ 90 دن سے آگے ان کو لے کے جا رہا ہو، اور سال ان کو دے دے حکومت کا، حکمرانی کا، وہاں بیٹھی ہوئی بیروپیہ گورنمنٹس کو، وہ سارا پیسہ ان سے وصول کرنا چاہیے جو اخراجات ہوئے ہیں، انلیگل ہوئے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہوئے ہیں، پر اس کو بار بار کہتے رہے ہیں، اس پہ اثر ہی نہیں ہوا راجہ سلطان سکندر پہ۔ وہ پھر جو انہوں نے یہ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ نگران تھے، نگرانوں کو کسی صورت جانبدار نہیں ہونا چاہیے، جانبدار نہیں ہو سکتے، اور اس لیے ان کا کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یا ان کے امیڈیٹ، مطلب میرا بھائی، میرا بیٹا، اگر میں نگران ہوں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ آپ وہ الیکشن لڑ کے، اور آپ نگران بھی رہ کے، اور آپ آگے ہیں، اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں، چیف منسٹر بھی بیٹھے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی بیٹھے ہیں، کوئی احتیاط ہے ہی نہیں جو آئین کے تحت ہونی چاہیے تھی۔ پھر آپ نے اس قدر میں نے بے دھڑک دن دہاڑے افسران، مجاز افسران کے سامنے، بلکہ ان کی پروٹیکشن میں، ان کے اس طرح کے جرائم ہوتے نہیں دیکھے کہ آپ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے لے گئے ریٹرننگ افسر کے سامنے، آپ اس کا تجویز کنندہ کو یا تائید کنندہ کو اٹھا کے لے گئے جس کا وہاں پیش ہونا لازمی ہے، اور آئے ہیں 8-10 بندے اور بندہ اٹھایا اور اس کو لے کے چل پڑے۔ تو یہ اس قسم کی تو کوئی، اور اب انہوں نے جو کم از کم پنجاب میں بائی الیکشن جو ہوئے، یہ تو شرم آتی ہے جو ویڈیوز آ رہے ہیں، وہ بیبیاں کہہ رہی ہیں جو وہاں پولنگ ایجنٹس ہیں اور جو پولنگ سٹاف ہے الیکشن کمیشن کا، کہ ہمارے سے دستخط فارم ایف کرا لیے صبح ہی، اور کہا کیا ہے کہ جی آپ کو بی بعد میں وہ تو بڑی دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور رات کو آپ کو سفر کرنے سے بچانے کے لیے آپ پہلے دستخط کر دیں۔ یہ کہاں ہوا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ یا اس کا ایک حمایتی بغل میں لے کے جا رہا ہے کاغذات، اور اسے کاغذات لے لیے؟ یہ کہاں ہوا ہے؟ کون سی الیکشن میں ہوا ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل اس پہ کوئی میں پارٹی پوزیشن نہیں لے رہا ہوں، یہ پوزیشن ہے آئین کی،
اور یہ اگر آج کھلواڑ ایک پارٹی سے ہوا ہے، کل دوسری سے، تیسری سے، سب سے ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایگزیکٹو ہیڈ ہیں ایز چیف الیکشن کمشنر، آپ ایک ایگزیکٹو باڈی ہیں ایز الیکشن کمیشن. آپ ایک 3 کروڑ ووٹرز کو، کم از کم 3 کروڑ ووٹر سے ووٹ کا حق ہی چھین لیتے ہیں. کس طرح؟ آپ اس سے نشان لے لیتے. اب نشان جو ہے یہ پارٹی کا نہیں ہے، یہ غلط العام ہے کہ جی پارٹی کا نشان، پارٹی کا نشان، پارٹی کا نشان. پارٹی کنوینئنٹ ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں، کنوینئنٹ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا نشان ہے. وہ پارٹی کا نشان نہیں ہے، وہ نشان ہے ووٹر کا، ووٹر کی سہولت کے لیے. ووٹر ان پڑھ ہے، 70% آپ کا ووٹر ان پڑھ ہے، اس کی سہولت کے لیے ہے کہ بھئی وہ نام نہیں پڑھ سکتا، وہ نشان تیر کا پڑھ کے اور بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ ڈال سکتا ہے. اب یہ جو اس میں اچھا انہوں نے، اور سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں انڈورس کر دیا ہے. یہ تو اب جس پارٹی کو چاہیں گے ختم کرنا، اس کی الیکٹرل پروسیس میں، انٹرنل الیکٹرل پروسیس میں کوئی غلطی نکالیں گے اور کہیں گے یہ پارٹی کو نشان ہم نہیں دیتے. اس کے باوجود اس جماعت نے بڑی واضح قسم کی اکثریت کا ٹرن آؤٹ دکھایا. اب اس کا منع کیا ہے بالآخر وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اتنا ٹرن آؤٹ دکھایا ہے اور اس قدر ان کو جعلی فارم 45 دیے ہیں کہ فارم 47 جن پہ وہ انحصار کرتے ہیں. بنیادی طور پہ فارم 45 وہ ہے جس میں سب پولنگ سٹیشنز کے لسٹ وائز اور کینڈیڈیٹ وائز وہ ہوتے ہیں ووٹ دیے ہوئے کل. اور یہ جب جامع طور پہ کل سارے پولنگ سٹیشنز کے کل کر دیے جاتے ہیں تو وہ فارم 47 میں لکھا جاتا ہے ٹوٹل، اور ایک کینڈیڈیٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اس نے اتنے لیے ٹوٹل. اب فارم 45 کی گنتی کچھ اور حساب بناتی ہے، فارم 47 کی گنتی بالکل ہی اور. تو فارم 47 تو جعلی ہوئے. اب فارم 47 میں کی وکٹری کے ذریعے وکٹری میاں نواز شریف نے بھی لی ہے، مریم نواز کی بھی ہے، شہباز شریف کی بھی ہے. وہ ہمارا عطاء اللہ تارڑ نوجوان بڑا انرجیٹک، وہ لاہور کی سیٹ سے آ کے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی سے کوئی تقریباً 1,00,000 ووٹ زیادہ لے گیا. اس کو کوئی مطلب ہے اتنا کوئی شاندار بندہ کینڈیڈیٹ نہیں عطاء اللہ تارڑ، اچھا اعتزاز صاحب ایک اور پہلو سے شاندار کینڈیڈیٹ نہیں ہے.